الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال الله تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو شخص با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کو امام کی پیروی کرنی پڑتی ہے. امام رکوع میں جائے مقتدی رکوع میں جاتا ہے، امام سجدے میں جائے مقتدی رکوع میں سجدے میں جاتا ہے، اور اگر مقتدی امام کی پیروی نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہماری پوری زندگی نماز کی مانند ہے اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس نماز کے امام ہیں. تو ہمیں اس نماز میں یعنی زندگی کی نماز میں اپنے امام کی پیروی کرنی ہے. ہمارا ہر عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا، لباس، چال ڈھال، ہر چیز سنت کے مطابق ہو. رسالیہ چشتیہ کے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم مجاہدے کے ذریعے سلوک طے کرواتے ہیں. ہمارے نقشبند کے حضرات نے فرمایا کہ ہم اتباع سنت سے سلوک طے کرواتے ہیں. چنانچہ ہمارے سلوک میں سنت کی اتباع اس کی بہت اہمیت ہے. ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا. عزیز بستامی رحمۃ اللہ کو کسی نے خربوزہ دیا تو انہوں نے دینے والے کو پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ نبی السلام نے خربوزہ کھایا؟ اس نے کہا جی کھایا ہے. اچھا یہ بتاؤ کیسے کھایا ہے، کاٹ کے کھایا ہے یا توڑ کے کھایا ہے؟ اس نے کہا جی اس کا تو پتہ نہیں. فرمایا پھر جب تک پتہ نہیں چلے گا میں نہیں کھاؤں گا. خربوزہ کھانا مؤخر کر دیا اس لیے کہ مجھے طریقہ کار معلوم نہیں کس طریقے سے اس کو کھانا ہے. آج دنیا کے اندر برانڈ کی چیزیں چلتی ہیں، نام لکھے ہوتے ہیں، کمپنیوں نے اپنے مہریں لگائی ہوتی ہیں. لوگ کوئی کمپنی کی مہر دیکھتے ہیں تو چیز لیتے ہیں، جی فلاں کمپنی کی مہر لگی ہوئی ہے یہ چیز اچھی ہوگی. قیامت کے دن یہی ہوگا. فرشتے بھی انسان کے اعمال کو دیکھیں گے اور اس میں سنت کی مہر تلاش کریں گے. جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی وہ قبول، اور جس پر نہیں کی ہوگی وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو. ہمارے اکابر نے یہاں تک لکھا ہے کہ سنت کے مطابق بیت الخلاء فارغ ہونے سے وہ ثواب ملتا ہے جو خلاف سنت نفلیں پڑھنے پر بھی نہیں ملتا. خلاف سنت نفل نماز پڑھنے پہ وہ اجر نہیں ملتا جو انسان کو بیت الخلاء سنت طریقے سے جا کر فارغ ہونے سے ملتا ہے. اس لیے صحابہ کرام جو تھے وہ سنتوں کے دیوانے تھے. فرماتے تھے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں نہیں چھوڑتا. طلباء حضرات کو بھی چاہیے کہ ایک ایک سنت پہ عمل. کام مشکل نہیں، کام آسان ہے. زندگی میں کوئی 5-7 کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں.
مثلاً کھانا پینا دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں، کپڑے بدلنا روز بدلتے ہیں، نہانا، مہمانوں سے ملنا، سونا جاگنا، بیت الخلاء جانا، نماز پڑھنا، یہ وہ کام ہے جو ہم ایک دن میں کئی مرتبہ کرتے ہیں۔ یہ 5-7 کام ہیں۔ آپ ان کاموں کو سنت کے مطابق کرنا سیکھ لیں۔ استاد سے پوچھیں سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے ہے، کھانا کیسے کھاتے ہیں، لباس پہنتے کیسے ہیں، اتارتے کیسے ہیں۔ یہ 5-7 کام اگر آپ نے سیکھ لیے اور ان کو سنت کے مطابق کرنا شروع کر دیا تو آپ کی زندگی 70% سمجھیں کہ سنت کے مطابق ڈل جائے گی۔ باقی 30% جو کبھی کبھی کام پیش آتے ہیں ان کو اپنے اپنے موقع پہ سنت کے مطابق کریں اور آپ کی زندگی سنت کے مطابق گزرے گی۔ مشکل نہیں ہے، کام آسان ہے۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت سفینہ نوح کی مانند ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ من رکب نجات، جو اس کشتی پہ چڑھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو نہیں چڑھا وہ طوفان میں ڈوب گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے میری سنت پر ایسے وقت میں عمل کیا جب اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس سنت پر عمل کرنے پہ اس بندے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت پر عمل کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب، سبحان اللہ۔ دستور ہے کہ جس کو محبوب سے محبت ہوتی ہے تو محبوب سے مشابہت رکھنے والے بندے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا گھر سے، راستے میں ایک بڑی عورت کا گھر تھا، بوڑھی عورت کا۔ وہ جب مجھے دیکھتی تھی تو مجھے بہت پیار کرتی تھی، کچھ چیز کھانے کو دیتی تھی، پاس بٹھاتی تھی، پھر کہتی تھی اچھا وہ آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ریزن سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس بوڑھی عورت کو کیا پیار ہے مجھ سے، اس کے اوپر۔ پہلے وقت کے جو طلباء تھے وہ سنتوں کے متلاشی ہوتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سنتوں پہ عمل کرتے تھے۔ میں نے اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، اس سنت کو بھی زندہ کرنا ہے۔ سنت ان کی گمشدہ چیز ہوتی تھی۔ لیکن عوام الناس سنت کی اتباع کو بہت نیچے کے درجے تک سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے اکابرین ہیں ان کو سنت کی اتباع میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت کے 3 درجات ہیں۔ امام ربانی حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سنت کی اتباع کے 3 درجات ہیں۔ ایک ہے اعمال نبوی پہ عمل کرنا، کھانا نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کھانا، کپڑے ان کے مطابق پہننا، جوتے پہننا اتارنا، بیت الخلاء جانا آنا، ہر کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنا، یہ اعمال نبوی کی اتباع ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ ہے کس کی اتباع؟
اعمال نبوی کی اتباع، اور یہ پہلا درجہ ہے سنت۔ وہ فرماتے ہیں ایک اس سے بھی بلند درجہ ہے، اونچا درجہ ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور وہ ہے اخلاق نبوی کی اتباع۔ نبی علیہ السلام میں جیسا حلم تھا وہ حلم آ جائے، نبی علیہ السلام جیسے مہمان نواز تھے ہم بھی ویسے مہمان نواز بن جائیں، جیسے عفو درگزر نبی علیہ السلام کے اندر تھی وہ ہمارے اندر بھی آ جائے۔ یہ زیادہ مشکل کام ہے، مگر اہل اللہ کو اس میں بھی اتباع نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان اور محنت کرتا رہے تو ایک تیسرا رتبہ ہے اتباع کا، اس کو کہتے ہیں احوال نبوی کی اتباع، اعمال نبوی کی اتباع، اخلاق نبوی کی اتباع، اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ احوال نبی کی، کہ نبی علیہ السلام کے دل میں جو کیفیت تھی نا خشوع کی، خوف الہی کی، اس کا کچھ رنگ ہمیں نصیب ہو جائے، جو محبت الہی کی کیفیت تھی اس کا رنگ نصیب ہو جائے، جو توکل، جو زہد فی دنیا، یہ چیزیں تھیں اس کا رنگ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ احوال نبوی کی اتباع ہے، اور یہ کاملین اولیاء کو نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ آج تک تو ہم اعمال نبی میں ہی گھومتے رہے کہ بس یہی ہے سنت کی اتباع، کھا لیا پی لیا ختم۔ طلباء کے لیے تو اس سے آگے بھی بہت مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا کال کال مصطفیٰ ہو، حال حال مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام کے جمال کا شیدا وہی سمجھا جائے گا کہ جس کا کال بھی کال مصطفیٰ ہو اور جس کا حال بھی حال مصطفیٰ۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب